بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے، دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا، میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے، خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تم سب بھی ایلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔ کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے، دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس، سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس، حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ، اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے، جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَالْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات۔ برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ فلسطین کی بستی میں ہے، ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق۔ اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے، وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے۔ ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، وہ بشارتیں بھی ہیں۔ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو، آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا، 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے، 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہے۔ اب قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے بارکنا حولہ، ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا۔ کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا افتنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرما ہے، وہ کیا ہے، ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے، محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقا نے، سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری
जिस जमीन पर सारे लोग जमा किए जाएंगे वो बैतुल मुकद्दस की जमीन होगी। हजरत मैमूना ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके मुतालिक कोई फजीलत? फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनल मस्जिदिल अक्सा इलल मस्जिदिल हरम गफर अल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ वजबत लहुल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते, जिसने मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस से उम्रे का या हज का एहराम बांधा और मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम तक आया, उम्रा किया या हज किया, जो कुछ भी पिछले जिंदगी में किया था अल्लाह सब माफ फरमाएगा। और रिवायत में ये भी वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। इस सफर के बारे में अब सुनो, सबकी इस्तिताअत तो नहीं है। हजरत बीबी मैमूना ने यही सवाल किया कि जिसकी ताकत ना हो मेरे आका, वो क्या करे? बैतुल मुकद्दस नहीं जा सकता। सुनो, अगर उसकी अहमियत सारे मुसलमानों के लिए ना होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते, वमन लम यस्तति' फलयहदी ज़ैतहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर किसी की ताकत नहीं है तो वो तेल, थोड़ा तेल तो उसके पास हो सकता है, वो तेल हदिया करके बैतुल मुकद्दस भेजे, ताकि बैतुल मुकद्दस में तुम्हारे भेजे हुए तेल से अगर चिराग भी जलाया गया ये सवाब उसको भी मिलेगा, उम्रे का सवाब मिलेगा। ये हदीस पाक में है कि अगर तुम्हारे यहां से हदिया किए हुए भेजे हुए तेल को बैतुल मुकद्दस में किसी ने चिराग में रोशन किया तो फरमाया गया उसके बराबर उसे भी सवाब मिलेगा। ये यूं ही नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, इसकी अहमियत का अंदाजा आपको होना चाहिए। और क़यामत करीब कैसे आएगी उसके मुतालिक भी हालात यही मेरे आका ने फरमाया, अमरान बैतुल मक़दिस खराब यसरिब व खराब यसरिब फतह कुस्तुनतीनिया व फतह कुस्तुनतीनिया ज़ुहूरुल मलहमा व ज़ुहूरुल मलहमती खुरूजुद दज्जाल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं बैतुल मुकद्दस आबाद कर दिया जाएगा और मदीना वीरान कर दिया जाएगा। मदीने की वीरानी बैतुल मुकद्दस की आबादी होगी। बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द बड़ी इमारतें बन जाएंगी, आबादियां बढ़ जाएंगी। और मदीने की वीरानी, वो किस तरह की वीरानी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। मदीना ज़ादहल्लाहु शरफन व ताज़ीमा, वो हमारे दिलों की धड़कन है, वो हमारे आंखों का सुरूर है। और फिर आगे मेरे आका फरमाते हैं, फिर मदीने की वीरानी कुस्तुनतुनिया के फतह का सबब हो जाएगी। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल को कहते हैं, जो तुर्की का शहर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनीन उसको फतह कर लेंगे। और कुस्तुनतुनिया का फतह होना नहीं, बल्कि इससे पहले मलहमतुल कुबरा, एक बहुत बड़ी जंग होगी दुनिया में, उससे बड़ी जंग न कभी पहले हुई थी न बाद में होगी। ये किसके दरमियान? मोमिनीन और कुफ्फार मुशरिकीन के बीच। इस जंग की जगह भी मेरे आका ने बयान फरमाई, वो मुल्क शाम होगा, वो दिमश्क के करीब मैदान में जंग होगी। तुम्हारे खिलाफ लड़ने वाले 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी, यानी तकरीबन 9,60,000 की फौज सिर्फ मोमिनीन से लड़ने के लिए हाजिर होगी एक मैदान। उसमें जो मोमिनीन मुसलमान जितने जाएंगे वो कितनी तादाद है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मेरे आका ने फरमाया पहले दिन 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाएगा मुसलमानों का। और हुजूर पाक फरमाते हैं वो पूरे रुए जमीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा कभी नहीं कबूल होगी। जो मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे उनकी तौबा कभी नहीं कबूल होगी। दूसरे दिन 1/3 जमात, 1/3 जमात मोमिनीन की शहीद हो जाएगी, सब कत्ल हो जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं वो रुए जमीन के सबसे आला किस्म के शोहदा होंगे, सबसे अफजल शोहदा होंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1/3 हिस्सा मुसलमानों का बाकी होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी टुकड़े को फतह अजीम अता फरमाएगा, फतह से हमकिनार होंगे। और उसके बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा। कुस्तुनतुनिया फतह होते ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा, दज्जाल का खुरूज होगा पूरी दुनिया में। लेकिन ये बड़ी जो अलामतें मेरे आका ने बयान फरमाई कि दज्जाल का जाहिर होना, इस बड़ी जंग का होना, ये कुस्तुनतुनिया का फतह होना, इन सब की स्टार्टिंग कहां से होगी? वो बैतुल मुकद्दस से। इसलिए बैतुल मुकद्दस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज यहूदियों के तसल्लुत में है बैतुल मुकद्दस, और जालिम और गासिब यहूदियों के पंजों में है बैतुल मुकद्दस। और ये आज की मारका आराई नहीं है, बैतुल मुकद्दस के अंदर ये मारका आराई, झड़पें एक दूसरे के साथ पिछले 4000 साल से चल रही हैं, आज की नहीं है। ये 4000 साल पुरानी तारीख है बैतुल मुकद्दस की। और बैतुल मुकद्दस जो आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर वाक़ है, जिस शहर में वो वाक़ है उसको यरूशलेम कहते हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाद किया हुआ है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के रहने वाले थे। इराक के दरियाए फुरात के करीब एक छोटी सी बस्ती थी बाबिल के करीब, वहां से हिजरत करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और वहां उनकी औलाद हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में 2 मुकद्दस सरजमीनों को आबाद करने वाले नबी हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक बेटे पैदा हुए इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
فلسطین میں آباد کر دیا، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے دو مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء اکرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے، یا پھر ہجرت کر کے وہی آئے۔ بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں یہ سب فلسطین میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد۔ وقت کے جلیل القدر پیغمبر بلکہ یہ رسولان اعظام ہیں، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے۔ اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل، یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل، یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں، مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے۔ جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا، قرآن کا فرمان۔ ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے جب تک یہ قوم اس سرزمین پر ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑیں، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی۔ ان کی قوم کا جواب یہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، وہی بنی اسرائیل پر، اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال۔ میدان تیہ، یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے، ہم گئے دیکھیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی، پہچان نہیں پائیں گے اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے۔ تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا، کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا، بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے، وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے۔ ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا، اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا۔ 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے، ان کی جو نئی نسل آئی، چھوٹے جو بچے تھے، اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی، فکر اچھی تھی۔ اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی، آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی، اب چلو۔ تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی۔ انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر، وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا، قوم عمالقہ سے۔ صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا، یہیں بیٹھ کر کہہ رہے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا بیت المقدس۔ یہ یہودی کہلا ہے، یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے، برسوں تک رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، ان کی ماں پر الزام لگائے۔ یہودی بڑی بدماش قوم، اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے، آج بھی غضب ہے، غضب ہے۔
تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں، ترقی کے آتے ہیں، تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے۔ ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی، قیامت تک نہیں۔ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے، تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا، بخت نصر نام تھا، وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی۔ ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو، تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے، سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا، اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس۔ اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے، جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں، اور دن رات ان کا کام چالو ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی۔ یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبینت الجن، جنات کو کب معلوم ہوا پتا ہے؟ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا، یہ جو عصا تھا دیمک کھا گئی، دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی، تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے، تب جنات کو پتا چلا ان کا تو کب کے انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ ہاں جس کو روایات میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا ہے، بیت المقدس ہیکل سلیمانی، یہ الگ ووادت جو معاملات ہیں، میں اس کو پھر کبھی عرض کرتا ہوں۔ یہ تعمیر مکمل ہوئی اور وہی یہودیوں کے لیے مقدس جگہ، اور بخت نصر نے جس کو توڑا وہی ہیکل سلیمانی تھا، اور اس کے نیچے بہت ساری ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی کرسی وہ بھی دفن کر دی گئی۔ آج بھی یہ یہودی جو کھدائی کر رہے ہیں اسی کرسی کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی باقیات وہ جادو کی کتابیں تلاش کرنے کے لیے آج بھی یہ کھدائی کر رہے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد۔ اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، تیسرا مندر تعمیر ہونا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہی ہیکل سلیمانی کو انہیں بنانا ہے، بیت المقدس کو ہدم کر کے، منہدم کر کے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ یہودی وہاں سے قتل ہوئے، عیسائیوں کا قبضہ آیا، عیسائی تقریباً 300 سال تک آباد رہے۔ پھر ایک بادشاہ آیا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اس نے بدلہ لیا اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر سے آباد کیا۔ پھر اس کے بعد ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ آیا، اس نے پھر دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا، اس نے قریب 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو پھر قتل کیا۔ یہ قتل کون کر رہا ہے؟ عیسائی یہودی، اور دہشت گرد کوئی اور ہے۔ ہاں پہلے زمانے کے دہشت گرد ہیں، یہ پرانے دہشت گرد۔ ایک ساتھ جینوسائیڈ کرنا، جو نسل کشی کرنا، یہ یا تو عیسائیوں کا کام ہے یا یہودیوں کا کام ہے۔ ان کو قبضہ ملتا تھا تو ان کو مارتے، ان کو قبضہ ملتا تو ان کو مارتے۔ ٹائٹس نے پورا تباہ کر دیا۔ پھر بیت المقدس میں اس نے غلاظت ڈال دی، کچرے ڈال دیے، کچھ برباد کرنے کے بعد یہودی وہاں سے نکل گئے۔ پھر میرے عزیزوں وہ عیسائیوں کا تسلط ویسا ہی برقرار رہا، کب تک؟ جب تک سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آ گیا۔ اسلام کا یہ فتوحات کا سلسلہ تھا، میرے آقا کے غلام جس طرف جا رہے تھے زمینیں ان کے قدموں میں آ رہی تھی، یہ وہ دور تھا۔ تو حضرت عمر نے بھیجا کہ اب فلسطین کی طرف بھی ہمارے مجاہدین جائیں گے، اور وہاں عیسائی تھے، پوری دنیا کی خبر تو رکھتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لڑنے کی طاقت سب کے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ آ جاؤ، آپ کے حوالے پورا بیت المقدس کرتے۔ حضرت عمر کو خود ہی دعوت دے کر کے بلا لیا۔ اور جانتے ہیں ان عیسائیوں کی خباثت، یہ بڑے نرم دکھتے۔ اس وقت قبۃ الصخرہ جس کو آپ ڈوم آف راک کہتے ہیں، یہ یلو کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے، یہودی اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑا مقدس۔ اس پر عیسائیوں نے پورے لوگوں کی غلاظتیں، کچرے ڈال کر کے رکھے تھے۔ اس زمانے میں کوئی دوسرا گنبد تھا وہاں پر، یہ تو پھر اموی خلیفہ کے زمانے میں یلو کلر کا پھر سے بنایا گیا، لیکن اس زمانے میں کچرا ڈال کر کے رکھتے تھے عیسائی یہودیوں کو جلانے کے لیے۔ یہودیوں کی وہ مقدس جگہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو جانتے ہیں کہ شان سے آئے تھے سیدنا عمر فاروق، مدینہ طیبہ سے نکل کر کے اپنے ایک تنہا غلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے، اور وہ بھی ایسے کہ غلام کے ساتھ باری لگا لیا ہے، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، 1 میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، سفر میں 1 میل
حضرت عمر بیٹھتے تھے گھوڑے پر، غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، عمر فاروق رسی پکڑ کر چلتے تھے۔ دنیا کا اقتدار میرے آقا کے غلاموں نے یوں نہیں حاصل کیا، انہوں نے خود ہی کو فنا کر دیا تھا میرے آقا کی محبت میں۔ اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں، تو لوگ جو نئے لوگ تھے، عیسائی تھے، وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے، جن سے کیسوں کسرا بھی کانپتے ہیں، گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں، تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے۔ جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے، انہوں نے چیخ کر کے کہا لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین۔ اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا۔ بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے، جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں، وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے، اسے امن و امان دیا جائے گا، کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی۔ میرے عزیزو، اسلام کا احسان ہے، آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا، وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے، بیت المقدس کے قریب۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، سب کو امان دیا گیا۔ اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے۔ اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں، تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے، ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں مارا نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا، یہ تقریباً 200 سال تک چلا، تقریباً 200 سال تک۔ پھر خلفاء جو آئے، فاطمی خلفاء، عباسی خلفاء، سلجوقی خلفاء، جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، علاقے کے لیے، ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان، اور پھر سے صلیبی طاقت عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا، پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا، پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا، 100 سال تک۔ پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا۔ مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا، سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا۔ عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا۔ 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد، پھر 100 سال ظلم جبر استبداد کے بعد، پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا، اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں، وہ عاشق رسول تھا، فنا پھر رسول تھا، زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر۔ تقریباً 18 سال تک جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر، کتنوں سے مقابلہ کیا، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا، کیونکہ وہ عیاش تھے، اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے، صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے، 4 بار جانی حملے ہوئے، پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے۔ صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا۔ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں، یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انگریز تاریخ دان ہے، اس نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے، پورا روم، یورپ سب عمر آیا ہے، اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا، 12,000۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے، لوٹنے کھسوٹنے والے، لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے، ان عاشقوں کی جماعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی، پھر سے پرچم اسلام لہرایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی، اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے۔ 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا، نمازوں سے آباد رہا، مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا،
بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے. لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے, ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے. یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے. ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے, امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے, برطانیہ سے فرانس میں گئے, جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے. اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے. تو ان کی اپنی ریاست, اپنا ملک چاہیے. کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی, کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے. لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی جو ترکی کے بادشاہ تھے. ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی جنگ, پہلی جنگ عظیم, جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں. تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے. 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی, سب ٹکڑے ہو گئے. ترکی کو سب ختم کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی. یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی. اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں, اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا, ہمارا بھارت بھی. برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے, یہ انگریزوں کی عادت تھی. تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا, ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے, ایک بالفور اعلامیہ, جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے, انہیں گھر دیا جائے گا. 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا. 4000 لوگ پہلے آئے, 4000 لوگ آئے. پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 19 بیویاں یہودی ان کے گھروں تک یہ پہنچ گیا اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزوں, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے. آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے, اسرائیل ایک ریاست, فلسطین ایک ریاست, لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی, یہ اقوام متحدہ کے اندر میں, یہ خود مختار رہے. کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی, کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا. لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دے وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ سے بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بڑی ویب سائٹس ہیں, انہوں نے شو کیا. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں, 1 اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے, آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزوں, یہ دنیا جو دوہرا کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں, ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں. لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں, چھوٹے سے بچے, 6 سال کے 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزوں, یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے
अरे बड़ी बड़ी इमारतें एक बम से गिरा दिया, दूसरे दिन उनके आसपास इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी चल रही हैं, बाजार भी चल रहा है। कल रात को फायरिंग हुई, 50 लोग बैतुल मुकद्दस से उठा करके लाशें ले गए। दूसरे दिन जा करके देखे तो असर के बाद औरतें अपने बच्चों के साथ रोटियां सैंडविच खाती हुई बैठी हुई हैं। मतलब यह है कि न मौत का उनके अंदर खौफ है, न जालिमों के तसल्लुत का डर है। हाँ, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मौला जब किसी का दिल कुशादा करे तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी उन्हें डर नहीं लगता। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यिदुल बुकाई बैतुल मक़दिस सय्यिदु सखरति सखरतु बैतुल मक़दिस। हुजूर ने फरमाया पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा। और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुक़द्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं तुम देखना कि आखिर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते फलज़महुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे हैं ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से वक्त होता तो वो आज चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी। किताबों के जो आलिम थे उन्होंने बताया तो तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम में से कौन नहीं जानता था। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ये बात सुनते हैं और वो राहिब व आलिम दीन ये भी कहते हैं कि ए मक्का वालों, उनका साथ मत छोड़ना वरना बहुत बड़े नुकसान उठाओगे। तो इन्हें तो इस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मुल्क शाम से तिजारत करके वापस लौट रहे थे तो मक्का मुकर्रमा में आते ही लोगों से पूछा कि कुछ नई बात हो गई मक्का में। तो लोगों ने कहा बहुत बड़ी बात हो गई। कहा क्या हुआ है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने एक नए दीन का ऐलान किया है, वो हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को झुटलाता है। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि फिर इसको मानने वालों में कौन है? तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद ऐलान किया और मानने वालों में अबू बकर सिद्दीक है। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं। हजरत अबू बकर से पूछते हैं कि आप कौम के सबसे जी शऊर लोगों में से हैं, बहुत अकल वाले लोगों में से, पूरा मक्का आपका एहतराम करता है, इज्जत करता है, तो आप क्या एक नए दीन की पैरवी कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा वही असल दीन है और मैं तुमको भी उस दीन में आने की दावत देता हूं। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा इतनी बड़ी अकल वाला जिस तरफ बुलाता है वो गलत रास्ते की तरफ नहीं बुलाता, मुझे ले चले। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ आए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और फिर फरमाया कि तलहा, मेरे मुतालिक तो तुमको सफर में ही पता चल चुका था। यानी जो राहिब ने, जो आलिम दीन ने उनको बताया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको फरमा दिया। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह के पास और कौन सी निशानी चाहिए थी? आप कलमा तैयबा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हुए और 8वें नंबर पर इस्लाम लाने वालों में से थे। अब उनके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए ये वो जमाना है जो मशक्कतों से भरा हुआ है। इब्तिदाए इस्लाम जो लोग भी इस्लाम में दाखिल हुए उन्होंने सब ने मशक्कतें उठाई। एक साहबी वो कहते हैं अचानक एक दिन मैंने मक्का मुकर्रमा में देखा सफा मरवा पर बहुत लोगों की भीड़ है। मैंने पूछा कि ये किस चीज की भीड़ है? तो लोगों ने कहा कि एक नौजवान लड़का मक्का का बेदीन हो गया है। तो ये साहबी कहते हैं मैं गया भीड़ चीर करके देखने के लिए कि किसको ये लोग कह रहे हैं। तो देखा तलहा बिन उबैदुल्लाह को गर्दन से लोगों ने हाथ बांधे उनको मारते हुए सफा मरवा की तरफ ले जा रहे थे। जो सारी भीड़ उनकी तरफ थी लोग, और उनकी माँ उनको पीछे से गालियां देती हुई जा रही थी कि मेरा बेटा बददीन हो गया, दीन छोड़ दिया, और लोग उनको कोसते हुए मारते हुए लेकर जा रहे थे। तो ये इब्तिदाए इस्लाम की बात थी। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और इनको दोनों को मिला करके रस्सियों में बांध दिया जाता था। पूरा पूरा दिन ये रस्सी में बंधे रहते सिर्फ इसलिए कि मक्का का एक बहुत बड़ा रईस शख्स था, उसका डर सब लोगों को था। वो बांधता इसलिए था कि कभी ये भूल करके भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाए। लेकिन जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत सरायत कर चुकी थी, फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक ही ना सकी। और ये इस्लाम का सिलसिला बढ़ता गया बढ़ता गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे जब तमाम मशक्कतें सब कुछ, लेकिन घर से आप मुतमव्वल थे, यानी अच्छे और माली एतबार से भी, तिजारत के एतबार से भी आपके पास अच्छे खासे असबाब थे। तो जब हिजरत करने का वक्त आया तो जब भी हजरत तलहा तिजारत के सफर पर थे और वापसी में वो मदीना सब देख करके आए, और जब हजरत अबू बकर हजरत और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकल रहे थे तो बीच रास्ते में सारे सामान, खाने पीने की सब चीजें हजरत तलहा ही लेकर के आए
اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ آپ کے انتظار میں ہے، میں یوں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ اور پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں ہجرت کر کے آتا ہوں۔ مکہ مکرمہ آئے، اس وقت ان کے مال کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو مال آتا تھا دن کا 30,000 سکے چاندیوں کے پر ڈے ان کے پاس مال آیا کرتا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مال تو کبھی رکا نہیں، کبھی تھما نہیں۔ آپ کا لقب اگر آپ پڑھیں تاریخ میں تو 3 لقب میرے آقا نے ان کو عطا کیے۔ کسی صحابی کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازتے تھے، لیکن حضرت طلحہ کو 3 لقب سے، اور وہ تینوں کس بارے میں ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت طلحہ کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ رکتا کبھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں ہمارے گھر جو دولت آتی، مال آتا، 30,000 درہم پر ڈے کے آتے، لیکن صبح ہمارے لیے سامان خریدنے کو پیسے نہیں رہ جاتے، رات کو ہی حضرت طلحہ پورے کے پورے تقسیم کر کے آ جاتے تھے۔ یہ حال تھا۔ تو آپ کو دیکھ کر ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلحۃ الخیر، ایک لقب آپ کو یہ کہا، یعنی خیر کا طلحہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، ایک کنویں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، اچھا تھا، تو آپ نے پسند فرمایا۔ تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہوا سفر سے واپس آنے کے بعد یہ خود گئے، وہ ایک یہودی کا تھا، اس کو کئی ہزار چاندیوں کے سکے دے کر کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا طلحۃ الفیاض، فیاض کہتے ہیں بہت سخاوت کرنے والے کو۔ حضور نے دوسرا لقب ان کو دیا، یہ طلحۃ الفیاض ہے۔ تیسرا ایک موقع تھا، ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے 4 لاکھ درہم وقف کر دیے تھے۔ میرے آقا نے ان کو فرمایا طلحۃ الجود، یہ بھی سخاوت، یعنی طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود، یہ 3 لقب حضرت طلحہ کو دیے گئے، اور ان کی بے انتہا سخاوت کی وجہ سے۔ اور جب مدینہ طیبہ گئے تو عراق میں آپ کی زمینیں تھیں، وہاں سے غلہ وغیرہ سب ملا کر جو آمدنی آتی تھی آپ کو وہ 4 لاکھ درہم ہوا کرتی تھی۔ اور لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آپ نے ایک زمین بیچ دی۔ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے خرید لیا۔ اس مال میں تقریباً 6 لاکھ درہم آئے، اور ان کے خادم کہتے ہیں رات کو جیسی گھر پر یہ رقم آئی، ان کی بیوی کہتی یہ بے چینی اور بے قراری میں رات بھر سوتے نہیں تھے، صبح تک یہ جاگتے رہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس بات کا اتنا، آپ کو کس بات کی اتنی فکر ہے؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنا زیادہ مال ہے، اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا، اتنا زیادہ مال رکھا ہوا ہے، مجھے بے چینی اور گھبراہٹ اس چیز کی ہے کہ صبح سے پہلے موت آ گئی تو اس کا حساب کہاں دے پاؤں گا۔ تو اس کو فجر کی نماز ہونے سے پہلے آپ نے 6 لاکھ درہم تقسیم کیے تھے۔ ان کے خادم کہتے ہیں کہ ہم گلیوں میں اٹھا کر کے بوریاں گھومتے رہتے تھے، گھر ڈھونڈتے رہتے تھے، اتنا کہ ہم کو کچھ بچا کر کے واپس آنا ہوتا تو حضرت طلحہ کی ڈانٹ سننی پڑ جاتی تھی۔ تو اس قدر فیاض تھے، تقسیم کرنے میں آپ کا معاملہ یہ تھا۔ اور اس کے بعد میرے عزیز ایک واقعہ ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اپنے ہاں کوئی دور سے مہمان آتا تو اس کو حضرت طلحہ کے گھر بھیجتے، کوئی مہمان آئے۔ اور ایک مرتبہ جو مشہور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آئے، انہوں نے اس مہمان کو اپنے گھر لے لیا۔ اتفاق ایسا کہ ان کے گھر اس دن کھانا بنا نہیں تھا، ان کی بیوی کہتی ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، آپ مہمان بھی لے کر کے آئے، بچہ بھی ہے گھر میں۔ تو آپ نے اس وقت کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی، لیکن اب کیا کیا جائے۔ وہ بیویاں بھی ایسی نہیں جو کوسنے والی، پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، لے کے آ گئے، انتظام کیسے ہوگا۔ وہ صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، رسول اللہ کا مہمان ہے، آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں تو چراغ کو میں گل کر دیتی ہوں، اندھیرا ہو جائے اور میں بچے کو تھپک کر پہلے اسے سلا دوں گی، آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھے رہنا اور منہ ایسے ہی چلاتے رہو تاکہ مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ یہ خواتین ہیں مدینے کی۔ مہمان کو لایا گیا اور جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ گل کر دیا گیا، بچہ پہلے سے سویا ہوا تھا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، شوہر بیٹھے دسترخوان پر اور صرف منہ چباتے رہے۔ مہمان کو ایسا لگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، مہمان پیٹ بھر کر اندھیرے میں پورا کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد دونوں شوہر بیوی بچہ گھر میں بھوکے ہی سوئے ہیں۔ صبح یہ مہمان شکم سیر ہو کر اٹھے،
फजर में हजरत तलहा आए भी नहीं थे कि जिब्राइल अमीन पहले हुजूर की बारगाह में आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी ने जो मेहमान की इज्जत की जियाफत की, रब तबारक व ताला फरिश्तों पर रश्क फरमा रहा है, ये मेरे नबी के साथी हैं। इसी को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया, ये वो सहाबा थे जो दूसरों पर अपनी सारी चीजें कुर्बान कर देते थे, तरजीह देते थे। ईसार इसको कहा जाता है। ये चीजें आज हमारे से दूर हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। सेल्फिश बनती जा रही है सारी कौम कि पहला अपना देखो बाद में दूसरों का। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ये मामूल था ही नहीं। ये वाला जो जुमला है ना, पहले खुद का देखो और फिर उसके बाद दुनिया को देखो, ये सहाबा का मामूल नहीं था। सहाबा इकराम का मामूल तो ये था कि उनके एक घर में मदीने तैयबा में बकरी की भुने हुए गोश्त का एक हिस्सा आया था एक सहाबी के घर, उन्होंने पड़ोस में दे दिया कि वो मेरे से ज्यादा भूखे हैं, और पड़ोसी भी खा नहीं लिए, उन्होंने अपने पड़ोस में दे दिया कि उनको ज्यादा भूख होगी, वो तीसरे ने चौथे को दे दिया। रिवायत ये बताती है कि वो बकरी का गोश्त घूमते घूमते वापस फिर पहले सहाबी के घर आ गया। पूरे मदीने के घरों पे वो घूमता रहा। हर एक का ये ख्याल था कि मुझसे ज्यादा मेरे पड़ोसी का हक है। तो ये मुआशरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया था। हजरत तलहा की और कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। एक तो सखावत में आपकी मिसाल नहीं थी। साहबा खुद कहते हैं कि उनका हाथ इतना वसी था, इतना कुशादा था कि हर वक्त नवाजते और खुद अपने लिए कोई चीज नहीं रखते थे। जंगों में आपका हाल ये था। हाँ, एक तारीख ये भी है कि जंगे बद्र में आप शरीक नहीं थे। सारे बड़े जितने भी सहाबा हैं वो जंगे बद्र के शरीक लोग हैं, और जंगे बद्र में जो सहाबा शरीक हैं उनका मकाम कुरान में भी है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी कोई बदरी सहाबी आते, यानी जंगे बद्र के शरीक सहाबी आते, तो हुजूर दूसरे सहाबा से कहते, खड़े हो जाओ, उनको जगा दो। इसलिए कि जिब्राइल अमीन भी कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व ताला उन सहाबा इकराम से राजी है जो जंग बद्र में आपके साथ थे, और वो मलाइका जो मदद के लिए उतरे थे वो सारे फरिश्तों में अफजल करार दिए जाते हैं बद्र के मैदान में जो आए थे। तो हजरत तलहा बद्र में नहीं गए, उसकी वजह ये नहीं है कि आप पीछे रह गए थे या कोई मसला था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा को और हजरत सईद, दो सहाबी हैं, इनको मक्का के उस काफिले की खबर लेने के लिए पहले ही भेजे थे जो काफिले को रोकना था बद्र के मैदान में। और वो उस काफिले की खबर लेने के लिए गए थे, काफी दूर चले गए। उस वक्त तक तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक खबर आ गई थी और आप 313 सहाबा को लेकर चल भी पड़े थे और बद्र के मैदान में जंग हो भी चुकी थी। उसके बाद हजरत तलहा वापस मदीने आए, तब उनको खबर लगी कि हुजूर तो यहाँ से सहाबा के साथ बद्र के मैदान गए, फिर आप भी बद्र की तरफ लौट रहे थे। तब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे फतहयाब होकर के जंगे बद्र से। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बद्र के माल तकसीम कर रहे थे तो हजरत तलहा को भी उसमें शामिल फरमाया, और फिर यह फरमाया बद्र के जितने सहाबा हैं जिनका नाम हम आज भी तिलावत करते हैं उनमें हजरत तलहा का नाम भी आता है, हजरत तलहा का नाम भी आता है। और हजरत उस्मान गनी भी नहीं थे बद्र के मैदान में, ये भी आपको तारीख मालूम हो, बड़े सहाबा में से। उसकी वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया जो हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, उस वक्त तो शदीद बीमार थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़कर गए थे मदीने में। और इत्तेफाक ऐसा कि हुजूर जंगे बद्र में मौजूद थे, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया का मदीने में इंतकाल भी हो गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें नहीं थे, हाजिर नहीं थे। जनाजे में, तदफीन में वो हजरत उस्मान गनी ने खुद किया था। लेकिन वापस आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को भी बदरी सहाबा में शामिल किया था। तो ये बड़े सहाबा वो हैं जो बदरी सहाबा में शामिल हैं, अगरचे जंग में गए नहीं थे। उन्हीं में से हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह है। जंगों के हालात ये इसलिए मुझे बताना पड़ा आपको कि कुछ मुनाफिकीन हैं जो हजरत तलहा से, हजरत उस्मान से नफरत करते हैं। आज के जमाने की बात कर रहा हूं, आज के जमाने की। ये कुछ जमातें ऐसी हैं जो हजरत उस्मान को भी गालियां देती हैं और हजरत तलहा, हजरत जुबैर को गालियां देती हैं। खास तौर पर शियों के यहां इन सहाबा को गाली देना अहम जिम्मेदारी समझी जाती है। सिर्फ गाली नहीं, उनको काफिर तक करार देते थे। इसलिए उनको तानो तशनी करते हुए ये जमातें ये कहती हैं कि उस्मान तो बद्र में भी नहीं गए थे, उनकी क्या फजीलत है। तलहा बद्र में भी नहीं गए थे, उसकी वजह मैंने बता दी आपको। हजरत उस्मान को खुद रसूलुल्लाह ने मदीने में छोड़ा था, और हजरत तलहा को बद्र के जिस सबब के लिए हुजूर निकल रहे थे, जिस काफिले के लिए, जो मक्का का काफिला अबू सुफियान की सरबराही में मुल्क शाम से आ रहा था, उस काफिले को रोकने के लिए ही तो जंग बद्र हुई थी। उस काफिले की खबर लेने के लिए हजरत तलहा को भेजा था। तो वो तो पहले से सफीर थे, कासिद थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये जो बातें की जाती हैं उसके रद में मैंने आपको बताया, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मसला आए
کہ حضرت طلحہ کو کوئی گالیاں دیتا ہو، وہ بدر میں نہیں آئے تھے. اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ کیوں گالیاں دیتے ہیں میں آگے لاسٹ میں ان کی سیرت میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد میں یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ احد کے میدان میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. یعنی صحابہ پہلے تو کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، سب بھاگ رہے تھے، اور جب صحابہ سب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو خالد بن ولید پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کو لا کر کے حملہ کر دیے. وہ صحابہ کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکا، اچانک پیچھے سے حملہ ہوا، بھاگے ہوئے کافر بھی پیچھے لوٹ آئے، تو دونوں طرف سے صحابہ پس گئے تھے. اس وقت بہت سارے لوگ میدان سے نکل گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل ہو گئے معاذ اللہ. تو یہ افواہ پھیلا دی گئی، کئی لوگوں کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو اب کیا لڑنا ہے. یہ شیطان کی طرف سے یہ افواہیں تھی. اس وقت کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ثابت قدم رہنے والے کچھ صحابہ ہیں. وہ صحابہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین سب کے سب حضور کی طرف تیر پھینک رہے تھے. تو 30 صحابہ کی جماعت آئی جو حضور کو گھیر لی ہر طرف سے. اس میں سب سے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ تیر جو برسا رہے ہیں کفار، وہ سیدھا نشانہ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جانتے ہو، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب تیر پھینکے جا رہے تھے تو حضرت طلحہ اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور راویان حدیث بتاتے اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے تھے کہ یہ ہاتھ پورا شل ہو گیا. پورا ہاتھ ان کا یہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، اتنے تیر اس پر آئے. ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیر اندر جاتے رہے، لیکن ایک تیر بھی حضور تک پہنچنے نہیں دیا. حفاظت پر اس طرح سے رہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہاں تک بتایا گیا کہ 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے اس وقت. اور اس ایک صحابی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا کہ تیروں کی سنسناہٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ زہریلے تیر بھی ہوا کرتے تھے. طلحہ، آپ کو جب تیر لگ رہے تھے تو درد نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کی سی نہیں نکل رہی تھی؟ آہ اوہ. تو حضرت طلحہ کہتے درد بھی ہو رہا تھا، کراہ بھی نکلتی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا قابو میں اس لیے رکھا تھا کہ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضور تک نہ چلا جائے. میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل گیا تو تیر کہیں حضور تک نہ چلا جائے. ایک ہاتھ سے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو تیروں سے بچایا، اور ایک دو نہیں 70 تیروں سے آپ نے اپنے ہاتھ کو بیکار کیا. زندگی بھر پھر آپ کا ہاتھ کسی کام میں نہیں ہے، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ فالج زدہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہو گیا. اب سنیے، یہ جنگ احد کی ہی بات نہیں، جس جنگ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے. یہ جنگ احد میں اتنے زخم لگے تھے. ابھی احد کے میدان سے نکل کر مدینے پہنچ رہے تھے. احد کے میدان سے دوسرا دن ہے کہ ایک گروہ واپس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں آج کی رات سونا مت، کہ مدینے کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے. تو اسی اسنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ رہے تھے جو ابھی چاقو چوبند تھے، یعنی زخمی نہیں تھے اور اچھے ابھی تمام معاملات سے محفوظ تھے، زخموں سے، ان سے کہہ رہے تھے. اسی اسنا میں حضرت طلحہ آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلحہ تم اسلحہ نہیں ہے کہاں ہے؟ فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جبکہ ان کے سینے پر صرف 24 زخم موجود تھے. احد کے میدان کے 24 زخم موجود تھے، اور دوسرا دن ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور ایک بات، جب جنگ احد میں معاملات سخت ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں. آپ کے سر کو بھی مارا گیا تھا، اور ایک لوہے کی تار حضور کے رخسار میں سے، گال میں سے اندر گھس گئی تھی، اور اس کو نکالا گیا تھا. غشی کی حالت ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی یہ حالات دیکھ کر کے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے تو اس وقت تھکان سے بوجھل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے تھے، ہمیشہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، ایک پاؤں میں آپ کے لنگڑاہٹ تھی جب بھی چلتے تھے. تو اس لنگڑاہٹ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ اس جنگ میں لنگڑاہٹ آئی تھی، پہلے سے بچپن سے اس طرح سے ایک پاؤں میں آپ کے تکلیف تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر جانا چاہ رہے ہیں اور زخمی ہیں، تھکان سے آپ کا جسم مبارک اس طرح سے ہو گیا، مزمحل ہوا ہے.
تو حضرت طلحہ فوراً آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور اسی حالت میں کسی کا پاؤں لنگڑاتا ہو اور ذات نبوت کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا بڑھاپا عطا فرمائے عبادتوں کے ساتھ، اور اللہ کی طرف لوٹ آنے والا بڑھاپا یہ نعمت ہے، کیونکہ زندگی میں جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجدوں کی طرف آ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے بوڑھے کو عذاب دینے میں، اور بڑھاپے میں بھی جس کی ایک بھی نہیں نکلی اس کا کیا ہے؟ بہرحال تو بوڑھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے، ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں، یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا، کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے؟ تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں اے صحابہ رسول کے غلاموں، جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا، اللہ نے تیر چلایا ہے، اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے۔ اب سنیے اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی، ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا، بہت تکلیفیں دیے تھے، وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا، حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا، بڑے بڑے کافر مرے تھے، لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے، اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا، اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا تڑپایا، آج ہاتھ میں آ گئے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں ابھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو۔ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی، قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو آپشن، سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگولیشن ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے
میں ایمان لاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں، ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا. کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر. مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا. اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں. وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا. حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے. جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا. میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں. جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے گوانتانامو بے جیل دنیا کی سب سے بدنام، ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ. عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے. بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا. بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے. انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے. اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں. اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا. پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے. اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے. اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے. ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قتل کیا. آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو. فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی. اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں. 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے. اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ. انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہیں. ایک انسان کی بھی وقات ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے. 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھیں اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے. لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی. کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب. ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ. ابھی کرنٹ احوال میں بھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں. قبریں گن نہیں سکو گے آج. جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ. سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے. فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے. یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں. کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے. ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے. لاکھوں قتل کیے ہیں ان لوگوں نے دنیا میں، لاکھوں قتل کیے ہیں. میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے، سچ کہا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صرف دولت کی پجاری ہے.
جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے، اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے، اور جو غریب قوم ہے اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے، لہذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا دین سچا ہے، تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا، یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا ہے، وہ یقیناً رحمت رہے۔ تو یہ بدر کے حالات کے بعد کی چیزیں سورۃ الانفال میں بیان کی گئی ہیں، اور 70 قیدی وہاں پر مارے گئے۔ میں کہتا ہوں اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر کے یہ لوگ گئے اور اٹیک کیا مکہ والوں پر، اور بیچارے 70 لوگوں کو مارا اور 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہ ظلم کی ہے۔ ان الوؤں کو یہ بات بولنے میں شرم بھی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو مارے اور پکڑ کے لائے، بیوقوفوں 313 کو لے کر گئے تھے اور آئے کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ۔ ابھی میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، سوال ہے آپ سے، ممبئی میں آپ لوگ رہتے ہیں اور دلی یہاں سے کافی دور ہے، اگر دونوں میں ٹھن گئی، ممبئی والوں میں دلی والوں میں، اللہ کبھی نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، دونوں میں کچھ اختلاف ہو گیا اور جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی، ممبئی سے قریب کلیان ہے، پنویل ہے، یا سمجھ لیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں، کلیان کے پاس یا پنویل کے پاس یہ جنگ ہو گئی، کس کی؟ دلی والوں کی اور ممبئی والوں کی۔ مجھے بتاؤ کیا کہا جائے گا کہ ممبئی والے لڑنے کے لیے گئے تھے کہ دلی والے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آئے تھے، ہم گئے نہیں تھے یہاں سے۔ اسی طرح سے اگر دلی کے قریب دوسرے وہاں سے سٹے ہوئے شہر ہے، نوئیڈا ہے، غازی آباد، وہاں اگر جنگ ہوئی ہوتی تو یہ بلیم کیا جاتا ممبئی والے وہاں گئے تھے مارنے کے لیے۔ یہی حال ہے، بدر کا لوکیشن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بدر مدینے سے قریب ہے، مکہ سے دور ہے، مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر اور مدینے سے تقریباً 100-150 کے آس پاس۔ تو اب مجھے بتاؤ مکہ والے گئے تھے کہ مدینے والے گئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے لڑنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کے لیے نکلے۔ اسی طرح جنگ احد کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے دامن میں۔ کون آئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے۔ جنگ خندق کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینہ پاک سے تقریباً 4 کلومیٹر باہر، مدینے سے 4 کلومیٹر باہر خندق کھودنی پڑی مدینے کو بچانے کے لیے۔ کون آئے تھے لڑنے کے لیے؟ مکہ والے آئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جو بار بار مدینے پر اٹیک کرتے ہوں، ہر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے کے بعد بھی مدینے میں آ کر کے فساد مچاتے ہوں، تو کیا ایسوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے؟ اپنے دیش کی رکشا ہر فوجی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے ملک کے سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہی ہیں، ان کو کچھ خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں، کوئی اگر بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے، تو یہ فوجی انتظار نہیں کرتا کہ میرا سینئر آرڈر دے گا اب میں اس کو کروں گا، اس کو اتنا پاور ہوتا ہے وہیں جگہ پر اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ بارڈر پر باضابطہ بارڈر سے 1 کلومیٹر آگے پیچھے یہ لکھا بھی جاتا ہے وارننگ کہ اس سے آگے نہ جائیں ورنہ اسپاٹ پر شوٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھٹک کے آئے تھے، کیا کیے تھے، فوجی کو اختیار ہوتا۔ کیوں فوجی مار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ فکر ہے میرے دیش کی حفاظت ہونی چاہیے، میرے ملک کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور وہ صحابہ اگر اپنے مدینے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان ظالموں نے ایسی وہ بنا کر کے پیش کی، امیج بنا کر پیش کی ہے دنیا میں کہ وہ صرف لڑنے والی قوم تھی، لڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ وہ مدینہ بچاتے بچاتے اتنا پھیل گئے کہ جتنے دشمن تھے انہیں بھی مجبوراً مدینہ طیبہ کی حکومت کے انڈر میں آنا پڑا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے اور پھر اسلام کی کوئی سرحد نہ رہی، دنیا میں یہ پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا۔ آج بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقاتلوہم وقاتلوا الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ اور آج ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری آیتوں میں سے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کوئی قوم اگر امان چاہتی ہے تو تم بھی امان میں آ جاؤ، کوئی پیس چاہتی ہے، امن چاہتی ہے تو آپ بھی امن میں آ جاؤ۔ حضور کو حکم ہوا ہے فَاجْنَحْ لَهَا، آپ امن کے لیے جھک جائیں، پیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے بہت سارے وہ پیغامات ہیں جس کو لوگ آج کھل کر کے بتا بھی نہیں رہے۔ جہاد میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے کہ جس میدان میں، جس وادی میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کی کسی عورت کو نہ چھونا، بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ اکھاڑنا۔ یہ سب پیغامات صحابہ کو دیے جاتے تھے، مجاہدین کو دیے جاتے تھے۔ یہ ہے اصل جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ اور ان ظالم کتوں کو دیکھو، آج عراق میں جاؤ، ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگ سکتا، ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ گھاس بھی نہیں نکلتی اب اس زمین پر۔ اور دنیا کو امن کا پیغام اور پیس کا پیغام دینے والے مجھے یہ بتا سکتے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما کو کس نے تباہ کیا؟ کون ہے جو
ایٹمی ہتھیار کا سب سے پہلے دنیا میں استعمال کیا، نیوکلیائی پاور کو سب سے پہلے دنیا میں زمین پر استعمال کرنے والی طاقتیں کون ہیں؟ عرب نے استعمال کیا، مکہ والوں نے استعمال کیا، مدینے والوں نے استعمال کیا. یہ میڈیا والوں کے منہ میں یقیناً مینڈک ہے، یہ نہیں بولیں گے. ناگاساکی اور ہیروشیما کو تباہ کرنے والی طاقت وہ آج ان کی سپر پاور دادا ہے، اور اسے کوئی نہیں کہتا کہ امریکہ نے کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت. ویتنام کی جنگ، یہ سب تاریخ ہے میرے عزیزو. بات صرف اتنی ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری چیزیں، اور یہ جھوٹ کو سچ لکھتے رہیں اور سچ کو جھوٹ لکھتے رہیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آنکھ بند کر کے جو کچھ دکھایا جائے اس کو منعن تسلیم نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے. تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا کہ ایک آدمی بکرا خریدا، 4 ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے. سب جو ہے فاصلے پر کھڑے ہو گئے. پہلا ملا بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا، بیچارہ بھولا آدمی تھا. اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہی ہے. کہا ارے میاں کتا ہے. تو بحث ہوئی، تھوڑی سی بہت تکرار ہوئی. بہرحال وہ ٹھگی تمہیں بار بار ٹونٹ ماریں گے کہ کیا ہے داڑھیوں کا پرانا زمانے کا طریقہ ہے. کہو تم اپنی چوٹیاں سنبھالو، ہم اپنی داڑھیوں میں خوش ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. اس طرح سے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کر کے تم سے دور کیا جاتا ہے. اور یہ دنیا کی جو خبریں دینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں یہ سب وہی ٹھگی ہیں جو بکرے لینے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا میں جتنے چینل میں بیٹھے ہیں سب ٹھگی ہیں، تمہارے بکرے لے لیں گے. اس لیے ان کے کتا کہنے سے تمہارا بکرا کبھی کتا نہیں بنے گا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے. اللہ کریم ہم سب کو علم نافع اور عقل کامل عطا فرمائے. سورہ توبہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ. سورہ توبہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے، 114 صورتوں میں ایک ہی سورہ ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قرآن میں اسی طرح سے آئی ہے. جب حضور نے لکھوایا اس کو تو بسم اللہ کے ساتھ نہیں لکھوایا. پہلے جواب تو یہی ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے آیات غضب ہے، اس میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے کفار و مشرکین پر. اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ میں، تو آیت رحمت ہے بسم اللہ، اور آیت غضب دونوں کو ملانا مناسب نہیں. اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. سورہ توبہ کا جو میٹر ہے وہ خاص طور پر ایک آیت ان کو بہت چبھتی ہے، اس کا بھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو بے شک مشرک نجس ہے. کیا ہے؟ نجس ہے. یہ چیز بہت کھلتی ہے ان کو. یہ کہا گیا ہے کہ ہم کو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے. نجس ہوتا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس میں حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد حرم کے قریب اب آنے مت دینا. اس سال کے بعد پابندی ہو گئی، مشرکین نہ آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس سرزمین ہے. آج تک اس پر عمل ہے کہ حرمین طیبین مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے. یہ ابھی کچھ یہودی سعودی داخل ہو رہے ہیں، ان کی کرپا، ان کی مہربانی، بھائی بھائی کو داخل کر لے رہا ہے، الگ بات ہے. لیکن ویسے اسلامی قانون یہی رہا برسوں سے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ مشرکین کو نجس کیوں کہا گیا؟ میرے عزیزو، نجس کا مطلب یہ ہے، نجس جس کو کہا گیا ہے، ایک نجس وہ ہے جو کتا ہے، ایک نجس خنزیر ہے کہ اس کو چھونا بھی جو ہے نجاست ہے، اور ایک پیشاب پخانا یہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجس ہے. لیکن ان کے لیے جو کہا گیا وہ عقیدہ نجس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی یہ جو فکر ہے یہی سب سے بڑی نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے. اور یہ صرف اور صرف میرے دین میں نہیں، الزامی جواب ہمارے پاس بھی ہے. اگر کوئی اسی بات کو لے کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بار بار یہ چیز کہلائی جاتی ہے کہ مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں، تو پہلی بات تو ہم آپ سے کہیں گے تو نجس کیوں رہتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو نا، نجس رہو ہی مت. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ الزامی جواب میں ہمارے پاس آپ کی بھی کتابیں موجود ہیں، منوسمرتی اٹھاؤ، اور بھی کئی کتابیں ہیں. اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے دھرم کو جو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا پاپی ہے، سب سے زیادہ غلیظ ہے، اس کے گھر اپنے گھر کے قریب نہ بناؤ. ہم تو صرف حرم کی بات کر رہے ہیں، تم تو گھر کے قریب بھی بنانے کو منع کرتے. مقدس کتابوں میں موجود ہے یہ میٹر، سب کے یہاں ہے. لیکن میرے عزیزو، مسجد حرم کے قریب نہ آنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہوتی ہے، ہر ایک کی عبادت گاہ مقدس ہے. ہمارے لیے ہماری عبادت گاہ مقدس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاک فرمایا ہے. ایک صاحب ہے ٹرین میں ملاقات کر کے وہ اس پر مجھ سے بہت بات کر رہے تھے کہ پھر کیوں ہم مکہ نہیں جا سکتے، مکہ جانے کو کیوں پابندی آپ کس میں لگائے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے.
مکہ جانے کے لیے پابندی کسی نے نہیں لگائی. آپ کو امریکہ جانے کی پابندی ہے؟ یو کے جانے کے لیے پابندی ہے؟ نہیں ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کی خواہش ہو رہی ہے یو کے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، تو کیا ہے؟ کہا ویزا نکالنا ہے. کہا کون دیتا ہے ویزا؟ وہی کمپنی، وہی ملک کی، وہی کنٹری کے اتھارٹی جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں آپ کو. کہا ویزا مل جائے تو جائیں گے آپ. امریکہ کا ویزا ملے، یو کے کا ویزا ملے تو آپ جا سکتے ہیں. سیم پروسیس ہے. آپ کو مکہ اور مدینہ آنا ہے تو ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.